چار دیواری مسجد اقصیٰ کی وہ آنکھوں میں بسا لی کہ نہیں؟ ہاں، دل میں بھی اتارو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ہو نا، بس وہ کارٹون دیکھے، ہمٹی ڈمٹی بن جائے ساری قوم۔ مسجد کو بچہ دیکھتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا نا، یہی بات ہے نا بھائی۔ مسجد کا مینار اور گنبد کیا چیز ہے؟ اللہ کی عظمت کی، اسلام کی شان و شوکت کی علامت ہے۔ وہ اللہ تاثر اس کے دل میں آتا ہے، خود بخود تعلق مع اللہ، جذبہ جہاد، شوق شہادت۔ یہ شوق شہادت تعلق مع اللہ کا آخری درجہ ہے کہ اللہ سے ملنے کا اس کو شوق نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی جلدی ہے۔ پوری دنیا کو تج دینا چاہتا ہے اللہ کی ملاقات اور اس کی نعمتوں کی زیارت کے شوق میں۔ اور یہ کارٹون مارٹون دیکھتا ہے، فحش مناظر دیکھتا ہے تو غیر اللہ پرستی، غیر اللہ میں لگتا ہے، اس مردار دنیا میں لگتا ہے، اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے۔ آخرت کے کام کا تو آخرت کا تو رہتا نہیں، مسلمانوں کے کام کا بھی نہیں رہتا ہوں۔ لہٰذا اس کو آنکھوں میں بھی بسانا ہے، دل میں بھی اتارنا ہے، ہر ایک کو صرف سمجھا دینا ہے، آپ کا ہم بتا دینا ہے کہ یہ مقدس ترین تیسری مسجد ہے۔ ادھر نماز کا ثواب حرم مکی میں 1,00,000 جی، مسجد نبوی میں 1,000 اور ادھر 500، ضعف در ضعف در ضعف، ٹھیک ہے نا، تضعیف تنصیف۔ تو یہ حرم ثالث ہے، حرم قدسی ہے، مقدس ترین تیسری مسجد ہے۔ ایک عام مسجد کے بیت الخلاء کی اینٹ تم نہیں اکھاڑ سکتے جب تک کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان زندہ ہے۔ اس مقدس مسجد کی طرف تم نظر کرنا چاہتے ہو تو مسجد کی چار دیواری، پھر اس کے اندر کی مسجدیں، اس کے اندر کے گنبد اور اس کے مینارے، یہ ہو گئے۔ کئی سوالوں کا جواب اسی کے اندر ہے میرے بھائی۔ بے ربطگی کے اندر ربط آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ تو اس میں سبھی نے ذرا دیکھیں، یہ اللہ نے پوری ارض فلسطین، پوری ارض شام، لا تزال طائفۃ من امتی، یہ اس دن وہ ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ کوئی یقین تو نہیں ہے کہ یہ وہی ہوں گے، یقین تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اس طرح یقین کا تو میں ترتیب الٹ ہوگی، میں پہلے دلیل دیتا ہوتا ہوں، بعد میں پھر غصہ نکالتا ہوں، ادھر الٹ ہو گیا کیونکہ میں دلیل دے چکا تھا۔ یقین کے تو ہم مکلف بھی نہیں ہیں، ہم تو غلبہ ظن کے مکلف ہیں، اور قطعیات کا انکار تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے تو رحم کیا ہے کہ اجتہادی ظنیات کا مکلف کیا ہے کہ اگر کوئی باس مباحثہ کرے چلو یہ بد نصیب تو نہیں ہوگا، ہم تو ظن غالب کے مکلف ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یقین بھی آؤ بات کرتے ہیں، پھر اگرچہ تمہیں اگر ظن غالب نہیں فائدہ دیتا تو یقین کی دلیل بھی فائدہ نہیں دے گی۔ لا تزالو کا کیا معنی ہے؟ طائفۃ من امتی، اور ہم بالشام، وہ شام میں ہوں گے اور رہیں گے ایسے۔ تو اس وقت شام میں اور کون ہے جو القدس کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کئی کہتے ہیں بارکنا حولہ، اس کے آس پاس بھی ہم نے برکتیں دی ہیں، بارکنا فیہا، اس کے اندر بھی ہم نے برکتیں دی ہیں، اور زمین کے اوپر بھی، اس کے تو اس اندر بھی، تو اس میں یہ زرخیز زمین ہے، اور ہزار سال، 2,000 سال پرانے درخت یہاں پر موجود ہیں، اشجار و انہار کی زمین ہے۔ پورا شام، اس پورے شام کا اطلاق جس پر ہوتا تھا اس کی اب 4 ملک ہو گئے ہیں۔ یہ اصل میں وہ فلسطین کی جغرافیے سے تعلق ہے، ضمنی ایک بات بس کر رہا ہوں، 4 ملک ہو گئے ہیں اس کے۔ تو ایک تو مرکزی حصہ جو مسجد شام، یہ مسجد القدس کے آس پاس والا ہے، وہ ہو گیا فلسطین، اس کے شرقی جانب میں ہو گیا اردن، اور شمالی جانب میں ہو جاتا ہے موجودہ شام، سمندر کی طرف غربی جانب میں ہو جاتا ہے لبنان۔ تو شام کے 4 حصے ہو گئے، فلسطین، پھر اردن، لبنان، اور وہ شام جس کو اب شام ہی کہتے ہیں چھوٹا ہو کر۔ یہ پوری 4 ملکوں کی سرزمین ہی برکت والی ہے۔ حولہ کا یہ معنی، اور فیہا کا معنی خود پھر اس پوری سرزمین میں سب سے زیادہ برکت والی کون سی ہو گئی میرے بھائی؟ یہ دیکھیں نا، اللہ کی شان ہے نا، اس نے مکہ مکرمہ کو وادی غیر ذی زرع رکھا، جو آتا ہے ہمارے لیے آئے، ادھر کے نقشوں میں نہ الجھو، لیکن اس کو اس نے بڑی چشمے اور نہریں اور دریا اور بڑی زرخیز اور بڑے ہزار سارے پرانے درخت۔ تو اب آپ یہ بات سمجھے، حولہ کا کیا معنی ہے؟ پوری ارض شام، اردن، لبنان، شام پورا، ٹھیک۔ فیہا کا کیا معنی ہے؟ یہ فلسطین خود پھر مرکز ہے اس برکت کا۔ تو اس کے اندر مادی برکتیں بھی ہیں
کہ بہت ہی زرخیز ہے، پانی بڑا ٹھنڈا میٹھا شفاف شفا والا صحت والا ہے، اور معنوی برکتیں بھی ہیں کہ ہمارے اکابرین جا جا کر وہاں اعتکاف کرتے تھے، درس دیتے تھے اور رہتے تھے وہاں، اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے آتے تھے۔ تو ترکی حضرات کی جو حج کی گروپس ہوتے ہیں نا، وہ 3 تصویریں ان کے باہر لگی ہوتی ہیں، بیت اللہ کی، روضہ اقدس کی اور مسجد اقدس کی، کہ ہم آپ کو پہلے عمرے کے لیے لے جاتے وقت فلسطین لے جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ کر پھر عمرے کے لیے چلنا۔ اس کے برکات ہی برکات ہیں، سیاسی بھی، سماجی بھی، عسکری بھی اور روحانی بھی۔ یہ اتنا جو خنجر کی شکل کا ہے نا، یہ ہے فلسطین، اس کی شرقی جانب میں یہ ہے اردن، اور اس کے اوپر شمال میں یہ ہے جس کو اب شام کہہ رہے ہیں، یہ اب جز پر کل کا اطلاق ہو رہا ہے، اور یہ اس کے الٹے ہاتھ پر اوپر ہے لبنان، ٹھیک۔ تو اس کا طوفان اقصیٰ کی شروع ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلے وقت سے کوشش کی گئی تھی کہ اس کے آس پاس جو ملک ہے نا، یہ ایک ملک یہاں ہے مصر، اس ملک کے جتنے حکمران ہوں وہ اسرائیل کے مخالف نہ ہوں، وہ غاصبانہ قابضین کے مخالف نہ ہوں۔ تو غلاموں کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ خاتون اول کو ان کی پیرنی بنا دو، ایسا کی تھی وہاں، اور نہ سمجھ آئی ہے نہ سمجھ، خاتون اول کو قابو کر لو۔ یہ جو ہمارا اردن کا خاندان ہے نا، یہ ہاشمی ہیں، اس میں شک نہیں، سادات ہیں، صحیح النسب، لیکن نجیب الطرفین سادات نہیں ہیں۔ ان کی تیسری نسل جب سے انہیں یہاں بٹھایا گیا، اس کی جو خاتون اول ہوتی ہیں مادر ملت، وہ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو ادھر بھی یہی حال ہے۔ وہ اس وقت شریف حسین صاحب کے بعد جو تھے عبداللہ، پھر طلال، پھر یہ عبداللہ ثانی، اس وقت سے یہی ہو رہا ہے۔ مصر میں بھی یہی ہے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا پسینہ دے کر لیا تھا، خون تو انہیں دینا نہیں پڑا، اگلا ہوتا جس کا حلالی خون ہوتا تو مقابلہ بھی کرتا، اور صلاح الدین ایوبی نے خون دے کر لیا تھا، تمہارا خون گندا ہے تو دے دو۔ انبیاء کی وراثت کو، صحابہ کی وراثت کو، ایوبی جیسے اولیاء اللہ مجاہدین کی وراثت کو ایسے دے دیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کے بیت الخلاء کی کوئی اینٹ اکھاڑتا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے محلے کی تو نہیں اکھاڑ سکتا، کیونکہ میں اپنے محلے کا سب سے گنہگار مسلمان ہوں، مجھ سے گزرے گا تو پہنچے گا بیت الخلاء تک بھی۔ کیا سمجھا ہے تو نے؟ تو یہ سارے دنیا کے یہ اولیاء اللہ مجاہدین، یہ علماء صلاح مشائخ، یہ طلباء، یہ دیندار مسلمان، کیا سمجھا ہے تم نے؟ یہ غیرت سے خالی ہو گئے ہیں؟ اور جتنا جڑا سادہ جتنا ہوتا ہے اتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ جاؤ غازی علم الدین شہید سے پوچھ لینا، ممتاز قادری سے بھی پوچھ لینا۔ پھر یہ اسرائیلی ملا ہیں، یہ اگر کسی کو برگلا دیں تو برگلا دیں، اور بات مت کرنا کسی مسلمان سے۔ ہم اس نظریے کو اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے، یہ فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس دنیا بھر میں رہنے والے ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے۔ تم میں اگر ہمت نہیں ہے تو ایسا بول دو نا کہ ہمت والے کے پاس جا کر فریاد تو کر دو، دشمن کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس کی لعنت سے تم نے حصہ لینا ہے تو یہ ملعون چہرہ، ملعون زبان ہمارے سامنے مت لانا، شکوے کا موقع بھی نہیں رہے گا پھر۔ تو یہ فلسطین کیا وقت ہو گیا۔ یہ دیکھو جی، یہ تھوڑا سا جغرافیہ دیکھو میرے بھائی، وہ مسجد اقصیٰ کے بعد ہمارے فلسطین کی جغرافیہ پر آگے سبیلیاں بھی رہتی ہیں، وہ سبیلیں ہیں۔ یہ شام کہا جاتا تھا، یہ عراق ہے نا، عراق دیکھ رہے ہو، عراق، تو شام ان 4 ملکوں کے مجموعے کو کہا جاتا تھا۔ اب اس کو توڑ توڑ کر جو حولہ تھا وہ تو ادھر ادھر بانٹ دیا، اس کو توڑ کر یہ چھوٹے سے حصے پر انہوں نے کام شروع کیا، تو اس چھوٹے سے حصے کو بھی پھر بانٹنا شروع کیا، اور وہ 48 کے بعد ہر 10 سال بعد، ہر 20 سال بعد کچھ نہ کچھ پیش قدمی انہوں نے جاری رکھی، جو اپنے خطرناک حصے کو پہنچ چکی تھی۔ آپ صبح اٹھتے تو آپ کو یہی کٹی پٹی لاشوں کی تصویریں ملتی، لیکن ان کے پیچھے کچھ اللہ والے سینہ دے کر کھڑے ہوئے وہ نظر نہ آتے۔ مسجد آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن اس کا کچھ حصہ نظر نہ آتا، پھر کیا کر لیتے؟ ابھی چند جانے ہی تو گئی نا، اس نے تو ایسے بھی جانا ہے، مسجد تو محفوظ ہے، مسجد کے محافظین بھی تو محفوظ ہیں۔ وہ تو دشمن کی رسوائی ہے کہ عورتوں بچوں پر ظلم کرتا ہے، تو یہ تو اس کی رسوائی کی اوپر رسوائی ہے، غضب کی اوپر غضب ہے، یہ تو اللہ ان کو اور رسوا کرے گا، کیونکہ مسلمان جب شہید ہوتے ہیں اور مظلومانہ شہید ہوتے ہیں
تو مسلمان جب شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کے دشمن سے مسلمان غازی کے ہاتھ سے شہید کا بدلہ لیتا ہے، اور مظلومانہ شہید ہوتا ہے تو پھر خود اپنے عمر سے اپنی نشانیاں دکھا کے بدلہ لیتا ہے۔ آپ رکھو اپنی ہمدردی اپنے پاس، یہ جاہلانہ ہمدردی نہیں چاہیے، نادان دوست والی۔ مظلوم مسلمانوں کو کچھ نہ ہو، پر مسجد مظلوم کو کچھ ہو جائے تو ہو جائے، یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بات۔ انہوں نے یہ کرنا تھا جس سے ان کو روکا گیا، کیونکہ وہ یہ کرتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے پہلے شام الگ کیا اور ادھر لا کر کمیونسٹ بٹھا دیے، اردن الگ کیا، ادھر سید بادشاہ، یہ ہم مانتے ہیں۔ وہ بچپن سے تم کو کیا لوری سناتی ہے اور کیا گھٹی دیتی ہے تم کو، یہ ہمیں پتا ہے، اس کے نتائج بتاتے ہیں کہ کیا تمہیں گھٹی دی جاتی ہے۔ یہ لبنان بیچارہ یہ تو ایسے ہی آدھا عیسائی تھا، آدھا فاش ہو گیا، آدھا دنیا دار ہو گیا، آدھا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مصر کو بھی انہوں نے قابو کر لیا۔ اب یہ بیچارے فلسطینی مسلمان اتنے حصے میں ہو گئے محصور، یہ سعودیہ کی سرحد پہلے یہاں تک لگتی تھی، وہ قربان تھی وہاں۔ اب یہ چاروں ملک ان میں سے کوئی کہیں سے ان کی کوئی مدد نہیں کرتا، تو انہوں نے اگلی تقسیم مکانی شروع کی۔ اگلا جیسے یار مسجد اقصیٰ کا کچھ تعارف ہو گیا، اب ہم دوسرے حصے میں آئے ہیں کہ ارض فلسطین کا جغرافیہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہو سکتا ہے کسی سبیل کا پانی اللہ نصیب کرے، ہو سکتا ہے کیوں نصیب ہوگا، ہمیں نہیں تو ہمارے بھائی کو نصیب ہوگا، نصیب ہے، ہاں، اس میں کیڑی بات ہو گئی، واہ 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 واہ، اس کے حصے کا پانی ہمارے حصے کا وہ پی لے، اس کے حصے کا خون ہم دے لیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تم کو یہ زام ہو گیا کہ ان کو ہم نے میکڈونلڈ KFC کھلا کے اندر سے برگر کر دیا اس کو جی، اور یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ دکھا کے اس کے ایمان کو ہم نے کمزور کر دیا، تو اس کو اب قابو بھی کر لیں گے، اور نام میں صدقے نہ مال بھی ہم تمہارا کھائیں گے بچیا، اور قبضہ بھی تجھ ہی سے چھڑائیں گے، اور دنیا آخرت کی رسوائی تیری ہمارے ہی ہاتھ سے ہوگی۔ ہاں، جل کھلا بہت چشمے سبیلیں، تو جو بادشاہ وہاں آتا تھا یا جو وہاں زیارت کے لیے گیا، کوئی امیر آدمی کو ایک سبیل میری طرف سے بناؤ، خدا کا واسطہ ہے میرے بھی صدقہ جاریہ قبول ہو جائے یہاں پر، تو یہ بہت میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، اس کے اوپر پھر عمارت بنا دیتے تھے، ایسے پھر عمارت بنا دیتے تھے ایسے، جیسے آج کل مسجد میں لوگ ٹنکیاں لا کر رکھتے ہیں نا کولر ٹھنڈے پانی کا، یہ ٹھنڈے پانی کی کولر ہے وہاں پر، اللہ نے ادھر زمین میں جاری کیے تھے، مسلمانوں نے نکال کر اوپر نا ایسے سبھی نے یہ بنا دی جی۔ آگے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے کبے، وہ بڑے کو ہم گنبد کہیں گے نا، یہ چھوٹے کو کبے کہیں گے جی، تو الگ الگ نام ہے اس کے، جو آتا تھا بنا دیتا تھا، اور ٹھنڈا میٹھا پانی ان کا ہوتا ہے، صحت بخش جان افزا۔ یہ فوارہ ہے، ادھر باہر سے وضو بھی کر لیتے ہیں، فوارہ ہے جی جناب جی۔ ہاں، یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کبے ہیں، نیچے کسی عالم نے بیٹھ کر پڑھایا، کسی شیخ نے اپنے مریدین کو تزکیہ نفس کا درس دیا، تو آہستہ آہستہ وہ ان سے منسوب ہو گیا، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کبے تاریخ کے مختلف ادوار میں بنتے گئے۔ ٹھیک ہے، دکھاؤ پورے دکھاؤ، ہو گئے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ جب گنبد صخرہ بنایا گیا نا، یہ جب گنبد صخرہ بنایا گیا تو اس کا پہلے ایک روکار بنایا گیا، ماڈل اردو میں روکار کہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو پھر وہاں بڑے پیمانے پر مستحکم کر کے بنا سکیں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا یہ بنا دیا گیا۔ بقیہ یہ اسی طرح کے ہر ایک کی اپنی اپنی تاریخ ہے، جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہماری آنکھ میں تو دھند کے علاوہ غصہ بھی ہے، ہماری آنکھ سے بھی اوجھل ہے، اتنی بات کرنی چاہیے جتنی آتی ہو۔ مزید علم مزید علم مزید علم، میں انشاءاللہ کل ہی ان کو اس بات سے خط دے دیا ہے، وہ آئیں گے دکتور، اللہ کرے کہ جمعہ کا دن ہو، یہی جگہ ہو، تو میں ان کے ذریعے سے آپ کو بیان کرواؤں گا۔ پھر اگر کوئی چیز مفہوم ہو تو ان سے پوچھنا، بس علم کا یہ بھی حصہ ہے، جتنا آتا ہے اتنا ہی بولو۔ اتنا ہمیں آتا ہے کہ یہ مسجد ہے اور یہ اس مسجد کے مختلف حصے ہیں، اور اس کے ہر حصے میں ہماری جان، ہماری روح، ہمارا ایمان اٹکا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے، یہ مت مجھ سے پوچھیں، مت کسی عالم سے پوچھیں، مت کسی اور سے پوچھیں، استفت قلبک، اپنے آپ سے پوچھیں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اتنے عاجز نہیں ہو، تم نے یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کر باہر ملک میں جا کر بیرہ گیری کرنی ہوتی ہے، 18 راستے نکال لیتے ہو، صرف یہاں کی حفاظت کے لیے ہم سے پوچھتے ہو۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کا تعارف ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بیچ میں ہم نے کوشش کی کہ جو ایک حصہ الگ سے ہے نا، دلائل اور جواب، وہ ذرا خشک ہو جاتا ہے، وہ بیچ بیچ میں آ جائے، یہ ہوا۔ اب ہم ذرا دوسرے حصے میں آ گئے ہیں کہ ارض فلسطین کا جغرافیہ۔ تو دوسرا حصہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہے ارض فلسطین کا جغرافیہ۔
کیونکہ جھگڑا دونوں باتوں پر ہے. پہلی وہی کہ مسجد اقصی کی تولیت کس کی، دوسری یہی کہ ارض فلسطین کی وراثت کس کی. مسجد اقصی کی تولیت کس کی؟ امام الانبیاء کے وارثین کی، جس نے تمام انبیاء کی یہیں پر امامت کی، تو تمام امتوں کی امامت بھی ان کی امت کرے گی. اس کی تولیت. اور کس کی تولیت؟ وراثت کس کی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اب یہاں خیال کرنا ذرا. وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے زیادہ گناہ تو مسلمان کرتے ہیں، پھر ان کی کیسے خیال کرنا. ایک ہوتا ہے وہ اصولی گناہ جس کے اوپر کوئی چیز مشروط کی گئی تھی، وہ مسلمان کبھی نہیں کرتے اور تم اس کی ہر بدترین شکل کرتے ہو. وہ کیا تھا کہ اللہ کی توحید کی امانت سینے میں رکھنا، شرک جلی خفی نہ کرنا. نہیں کر سکتا کوئی مسلمان، کرے گا تو مسلمانوں میں سے پہلے کھڑے ہوں گے. یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی شریعت میں تعریف مت کرنا. تعریف کیا؟ بدعت کر کے کوئی دکھائے، پہلے ہم کھڑے ہوں گے کہ بھائی یہ مت کرنا. عقیدت تمہاری اپنی جگہ، یہ کام مت کرو. اللہ کی کتابوں پر ایمان، ایک ایک نقطے کا ایک ایک بچہ محافظ ہے مسلمانوں کا، اور تم کا ایک ایک نقطے کا ایک ایک ربی اس کا بیچنے والا ہے. ہم سر فروش ہیں، تم ایمان فروش بھی ہو، کتاب فروش بھی ہو، فتویٰ فروش بھی ہو، شریعت فروش بھی ہو. تم سوال اور جواب سمجھے کہ نہیں؟ تولیت کس کی؟ امام الانبیاء کی، جس کو خدا نے آخری پوری قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اماموں کا امام بنایا. اسی کی ورثہ کی تولیت. جو شریعت ہے اس دنیا میں وہی اس مسجد بیت اللہ کی، تمام دنیا کی مساجد کی متولی وہی ہوگی. وراثت کس کی؟ صالحون کی. اب خیال کرنا ذرا. تو گناہ تو آپ بھی کرتے ہیں. ارے بھائی اصولی گناہ ہم نہیں کرتے. مثلا تم لوگ اللہ کے بھی دشمن ہو. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. ہم جب تراویح میں سنتے تھے نا آیت، ہم حیران ہوتے تھے کہ کون اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے؟ اور ان میں سے ہر ایک اللہ کا دشمن ہے. یہ جتنے نوبل سائنسدان یہودی گزرے یہ سب یہ تحقیق کرتے تھے کہ مرنے کے بعد تو اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہی دینا ہے. دنیا میں تو دیا ہی دیا ہے، تو احرص الناس علی حیات. اب ہمیں مرنے کے بعد کا عذاب نہ ہو. زندگی کسی طرح ہماری کائنات کا تخلیق کا راز اور انسان کی تخلیق کا راز یہ ہم پالیں تو مرنے سے بچ جائیں گے. یہ گناہ نہیں کرتے مسلمان کہ اللہ سے دشمنی پالیں، اللہ کے استہزاء استخفاف کریں، اللہ کی اس کا توحید کو چھوڑ کر شرک کریں. یہ نہیں کرتے ہم. ٹھیک. دوسرا، اللہ کے رسولوں کا اوپر ایمان، ان کا ادب، ان کا احترام. حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء بنی اسرائیل، تمام اس کائنات میں آنے والے انبیاء میں سے ہر ایک نبی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تمام انسانوں سے وہ نبی مقدس ہے، بالا تر ہے، عظیم ترین انسان ہے. اس پر ایمان اجمالی لانا یہ بھی فرض ہے، اور اس کا ادب احترام کرنا بھی فرض ہے. تو ہم تو آپ کے انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک لا نفرق بین احد من رسلہ. تیسرا عہد جس پر یہ تولیت دی گئی تھی کہ اللہ کی کتابوں کی حفاظت کرنا، تم نے تو اس کے اندر نفسی تعریف بھی کی، معنوی تعریف بھی کی، اس کو اپنی خواہش پر بھی بیچا، اس کو دنیا کے اس دینار و درہم پر بھی بیچا. تم تو تیسری شرط پر بھی پوری نہیں اترے. بھائی بات سمجھ میں آئی ہے؟ مسلمان من حیث المجموع یہ کام نہیں کرتے. اللہ، رسول، کتاب، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. اگر کوئی کرے گا وہ فوراً ان کے دین سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کے تمام انسانوں کا جو اللہ ہے، اگر اسی کو اللہ مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں. تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں. تمام کتابوں پر ایمان لائے بغیر ان کا اپنا ایمان نہیں مکمل ہوتا. یہ جواب سمجھے کہ نہیں حضرات علماء کرام؟ یہ طالبوں کو تو میں سمجھا لوں گا، ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی میں ہماری پرانی یاری ہے، اس کو مجھے طریقہ آتا ہے سمجھانے کا. آپ حضرات سمجھے جی؟ یہ اصولی گناہ ہم نہیں کرتے. جن اصولی گناہوں کے نہ کرنے پر تورات کے اندر تمہیں یہ مشروط تولیت دی گئی تھی اور تم ہر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہو، اس کے فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی لگاتے ہو کہ جبریل علیہ السلام ہم پر عذاب کا پیغام لے کر کیوں آیا. کتابوں میں تعریف کرتے ہو، انبیاء کو قتل کرتے ہو، انبیاء کے وارثین نائبین کو یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، ان کو بھی قتل کرتے ہو. تمہارا یہی کام ہے. اصولی گناہ ہوئے، فروعی پر آ جاؤ. مسلمان اگر فروعی گناہ کرتے ہیں نا تو اس پر نکیر بھی انہی میں سے اٹھ کر کوئی کرتا ہے.
تم میں سے کوئی کرے تو اس کو تمہارے ربی بھی ربانیون احبار لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، وہ قولی گناہ کریں یا عملی، تمہارے ربانیین احبار اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ یہودی تو ہے، ہمیں تو نوازتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ مسلمان اگر فروعی گناہ کرے نا تو نکیر بھی نہی عن المنکر بھی انہی میں سے اٹھ کر کرتے ہیں۔ تمہارے لیے تو اللہ فرشتے بھیجے بھی تو بھی نہیں مانتے ہو۔ دوسرا، ان فروعی گناہوں کو مسلمان جس طرح کرنے والے سے کراہیت کرتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں ورنہ اس کا مقاطعہ کرتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں اس کو پھیلانے بھی نہیں دیتے۔ تم تو پوری دنیا میں پھیلانے میں سب سے زیادہ شیطان کے نمائندے کا کردار ادا کر رہے ہو۔ سود اور جوے کو سب سے دنیا میں زیادہ کس نے پھیلایا؟ یہ سب سے پہلا بینک کس نے بنایا؟ سب سے پہلے جوے کی لاٹری یا اسکیم یا کھیل کس نے شروع کیا؟ سود اور جوا بھی، زنا اور شراب بھی، فحاشی اور عریانی بھی، شرمگاہ کا حرام ہو یا منہ کا حرام ہو، پوری دنیا میں تم اس کو پھیلاتے ہو۔ پوری دنیا میں جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر حرام جز ملا ہوا ہے، تم خنزیر کا، حرام الحرام کا، نجس العین کا ہر جز ملا کر بے خبر انسان کو کھلاتے ہو تاکہ یہ جانور بن جائے، تاکہ اس کے اوپر ہمیں حکومت قائم کرنی آسان ہو جائے۔ دو جواب سمجھے؟ اگر ہم گناہ کرتے ہیں نا تو توبہ کی تلقین کرنے والا یا اس کے اوپر زجر و تنبیہ کرنے والا بھی ہمارے اندر سے ہی اٹھتا ہے، تمہیں نہیں آنے کی ضرورت پڑتی۔ چاہے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، حلال کو حرام کو حلال بنا کر پیش کرے، تمہیں نہیں ضرورت۔ ہم کھڑے ہیں اور تمہاری شریعت میں تمہارے نبی کے خلاف کوئی فلم بنائے، تمہاری کتاب کی توہین کوئی مسلمان کر کے دکھائے، تورات کی توہین کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم آخری تنبیہ ایک بار سن لینا، مت کرنا ایسا دوبارہ، بس ختم۔ پہلا جواب کیا کہ جن اصولی گناہوں پر انسان کے ساتھ اللہ کا معاہدہ جو قائم ہے کہ شرک بس نہ کر کے آنا، باقی یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہمارا رحمت کا صدقہ تو آخر انسان ہی تو لے گا۔ دوسرا، یہ فروعی گناہ بھی ہم اگر کرتے ہیں تو ہم ہی اس سے روکتے ہیں، آپ کو بھی، دوسرے غیر مسلموں کو بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، اور پوری دنیا میں تو کبھی اس کو پھیلانے دیتے نہیں۔ سود والے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، یہ جوے والے سے یہ چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ نہیں قبول کرتے، اور یعنی فحاشی پھیلانے والا کوئی ہو ان کے نزدیک اس کا کام بھی حرام، اس کی آمدنی بھی حرام، اس کا انجام بھی خطرناک۔ تم تو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہو اس کو، خود جنت میں جانے چاہتے ہو، پوری دنیا کو انکار خدا، الحاد، کمیونزم اس میں کس نے مبتلا کیا؟ اسٹالن نے، کارل مارکس نے، یہودی تھے۔ پوری دنیا میں یہ بینک اور یہ کیسینو کس نے بنائے؟ یہودیوں نے۔ یہ میڈیا پر کس نے اوریانی فحاشی پھیلائی؟ یہودیوں نے۔ بڑی بڑی شراب کی کمپنیاں حرام ہیں، آمدنی حرام ہے، اس کے اندر ملوث 10 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں، سب کے سب حرام کار ہیں، اور تم کر رہے ہو، اور تمہارے مذہب کے مطابق یہ حرام ہے۔ سود بھی حرام، جوا بھی حرام، یہ شراب اور رشوت یہ سب حرام۔ یہ تورات کے اندر سے ہم نے حوالے نکالے ہوئے ہیں، ویسے تو ضرورت نہیں تھی، ہم نے کہا نہیں تورات پر بات کرتے ہیں۔ یہ دو جواب ذہن میں رہیں گے بھائی صاحب، اس کا بنیادی نقطہ، دو لفظ ذہن میں رکھنا کہ وہ اصولی گناہ ہم نہیں کرتے جس پر تولیت مشروط تھی، وراثت مشروط تھی، اور دوسرا اس کو پوری دنیا میں ہم نہیں پھیلاتے، تم تو اس کو مہم بنا کر پھیلا رہے ہو تاکہ ہر مسلمان کے منہ میں بھی حرام چلا جائے، آنکھ میں بھی حرام چلا جائے، کان میں بھی حرام چلا جائے، دل میں وسوسے بھی، جذبات بھی حرام کے پیدا ہوں تاکہ ان کے اوپر ہماری حکومت آسان ہو۔ یہ انعام کل انعام بل هم اضل بن جائیں، یتمتعون ویاکلون کما تاکل، جانور بن جائیں تو جانوروں کو ہم ہنکائیں گے۔ ہم فیصلہ کریں گے عالمی حکومت قائم ہونے کے بعد کہ کتنے انسان اس دنیا میں رہیں، کتنے نہ رہیں، جو ہمارا کام ہمارا کمین بن سکتا ہے رہے گا، بقیہ نہیں رہے گا۔ تو وہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب تک ان کو آپ اللہ سے توڑو گے نہیں، اس وقت تک اپنی غلامی میں جوڑ نہیں سکتے، اس لیے تم یہ کام کرتے ہو۔ ہو گیا بھائی سوال جواب اس کا؟ منها هنا مروا منها هنا عبروا إلى السماء